تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نحل آیات 24 تا 32۔ آگے کا مضمون۔ آگے چند آیات میں انہی متکبرین کی جن کا ذکر اوپر گزرا، ان سازشوں اور شرارتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے اس انجام کا بھی ذکر ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی ان مفسدانہ کوششوں کے نتیجوں میں ان کے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سامنے آنے والا ہے۔ پھر ان کے مقابل میں ان متقیوں اور خدا ترسوں کا ذکر ہے جو قرآن کی دعوت کے علم بردار تھے، اور دنیا و آخرت میں جو صلہ ان کی ان مساعی کا ملنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قد مکر الذین من قبلهم فأتی اللہ بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ثم یوم القیامة یخزیہم ویقول أین شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ اگلوں کے فسانے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی حصہ بٹائیں جن کو یہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ جان رکھو کہ نہایت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلیں تو خدا نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی، بس ان کے اوپر سے ان پر چھت آ پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے۔ جن کو علم عطا ہوا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں پر ہے، ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، ہاں بے شک اللہ اچھی طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اسی میں ہمیشہ رہنے والے بن کر، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔
اور جو تقویٰ والے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خوب چیز اتاری ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور دار آخرت تو اس سے کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے اہل تقویٰ کا گھر۔ ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے ان میں وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے۔ اللہ اہل تقویٰ کو اسی طرح صلا دے گا، ان کو جن کو فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو، جنت میں جا برجیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے۔ اسطورہ بے اصل اور بے حقیقت بات کو کہتے ہیں جس کی حیثیت محض افسانے کی ہو۔ قرآن کی دعوت بالخصوص رسولوں اور ان کے جھٹلانے والوں کی تاریخ، جو اس نے نہایت ہی صحیح پہلو سے نہایت ہی مؤثر انداز میں پیش کی، ایسی چیز نہیں تھی جو بے اثر رہ جائے۔ اس نے مکہ کے عوام و خواص اور بتدریج سارے عرب میں ایک ہلچل برپا کر دی۔ عوام چونکہ سیادت و قیادت کے پندار سے پاک ہوتے ہیں، اس وجہ سے صحیح چیز ان پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے لیڈروں کے تابع ہوتے ہیں، اس وجہ سے خود کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہی صورتحال قرآن کی دعوت کے باب میں عرب میں پیش آئی۔ قرآن کی دعوت اور اس کے انذار نے جب لوگوں کو ہلا دیا تو عوام اپنے لیڈروں سے جا جا کر سوال کرنے لگے کہ یہ چیز جو خدا کے نازل کردہ کلام کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور اس میں اس کی تکذیب کا جو انجام بتایا گیا ہے اور جس کے حق میں تاریخ کے واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں، اس کی حقیقت آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ لیڈروں نے یہ محسوس کر کے کہ ان کے پیرو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ چیز ان کی لیڈری کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ ان میں اگلوں کے فسانوں اور ماضی کے قصوں کے سوا ہے کیا؟ مطلب یہ کہ عاد و سمود اور ماضی قدیم کی قوموں کے بے اصل قصے ہیں، اس رنگ میں اپنے رنگ میں دہرائے جا رہے ہیں۔ ان قصوں سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری روش بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے صحیح دین پر ہیں۔ ان بے حقیقت افسانوں سے مرعوب ہو کر کہیں تم لوگ اس شخص کے چکمے میں نہ آ جانا جو اپنی من گھڑت باتیں خدا کے نام سے پیش کر رہا ہے۔ لِيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ ان کی اس سعی نامراد کا انجام بیان ہو رہا ہے جو وہ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ قیامت کے روز یہ اپنی گمراہی کا پورا بوجھ اٹھائیں گے ہی، اس لیے کہ اس دن ان کے وہ شرکاء و شفعاء ان کے کچھ کام آنے والے نہیں جن کو یہ شریک خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ مزید برآں اپنی سعی افساد کے بقدر ان کو ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی اٹھانا پڑے گا جو ان کی ان مفسدانہ کوششوں سے گمراہ ہوں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ میں من تبعید کے لیے ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس بنیاد پر کہ دوسرے نے اس کو گمراہ کیا ہے اپنی ذمہ داری سے کلیتاً بری نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسے بھی اپنی گمراہی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص عقل و فہم سے بہرہ مند اور مکلف کے حکم میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ عذر کافی نہیں ہے کہ دوسروں نے اس کو گمراہ کیا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عقل و بصیرت عطا فرمائی تھی، اس نے اس سے کیوں کام نہ لیا؟ اس وجہ سے جس طرح اس کا گمراہ کرنے والا اپنی حد تک اس کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کی سزا بھگتے گا،
اسی طرح یہ بھی اپنی حد تک اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار پائے گا اور اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ بغیر علم کی قید سے ان کے اس جرم کی سنگینی واضح ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو رسول کی دعوت ہے جو اس علم حقیقی پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اترا ہے، دوسری طرف یہ مفسدین ہیں جو بغیر کسی علم ہی کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ضلالت کے کھڈ میں گرا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ مکر کے معنی سازش اور چال کے ہیں۔ چونکہ ان مفسدین کی یہ تمام سرگرمیاں محض اپنی لیڈری کے تحفظ کے لیے تھیں، وہ دیدہ و دانستہ حق کی مخالفت کر رہے تھے، اس وجہ سے قرآن نے اس کو مکر سے تعبیر فرمایا۔ یہ اشارہ ہے ماضی کی ان قوموں کی طرف جنہوں نے اپنے رسولوں کی اسی طرح کے اغراض کے تحت مخالفت کی جس طرح کے اغراض کے تحت قریش کے لیڈر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کی پاداش میں اللہ کے عذاب نے ان کی عمارتیں بنیاد سے اکھیڑ کر پھینک دیں اور ان پر اللہ کا عذاب وہاں سے آ دھمکا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ اپنے اطمینان بخش حالات کے سبب سے حیران ہوتے تھے کہ بھلا ہم پر عذاب کدھر سے آ جائے گا۔ بالآخر جب وہ عذاب آ گیا تب ان کو پتہ چلا کہ اس کے آنے کا راستہ کیا تھا۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ محض استعارہ نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے۔ معذب قومیں زلزلوں اور باد و تند اور سیلاب کے ایسے طوفانوں سے ہلاک ہوئیں جن سے ان کے مکانوں اور دیواروں اور چھتیں سب ان کے اوپر آ پڑیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ خزیون کے معنی رسوائی کے ہیں، چونکہ ان مفسدین کے تمام فساد کا اصل سبب جیسا کہ اوپر گزرا تکبر تھا، اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس تکبر کی پاداش میں ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ۔ یہ ان کی ذلت و رسوائی کی ایک شکل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب دکھاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم ہر وقت آستینے چڑھائے رہتے تھے۔ اس کی تفصیل آگے آیت 86 میں یوں آئی ہے، فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو تیرے سوا ہم پکارتے تھے، تو وہ ان کے منہ پر بات پھینک ماریں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی رسوائی کی انتہا ہوگی کہ جن کی حمایت میں زندگی بھر اللہ اور رسول کے مقابل میں آستینے چڑھائے رہے، وہ عین وقت پر اس طرح ان کو جھوٹا قرار دیں گے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ اوپر ان مفسدین کا ذکر گزر چکا ہے جو بغیر کسی علم ہی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کے مقابل میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم میں سے حصہ ملا اور انہوں نے اس علم کی روشنی میں اپنے کو بھی منور کیا اور دوسروں کو بھی اس سے رہنمائی کی۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب شرک کے علمبرداروں کی یہ رسوائی دیکھیں گے تو خوشی سے پکار اٹھیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب کافروں کا حصہ ہے، یعنی دنیا میں تو یہ بہت دندناتے رہے، آج اس غرور و بدمستی کا انجام دیکھیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم
फ़अल्क़व अस्सलाम मा कुन्ना नअमलु मिन सू बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून फ़दख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़लबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। ये 2 आयतें बतौर तज़मीन हैं। इस तज़मीन से अहले इल्म की बात की वजाहत कर दी गई है कि ये सिर्फ़ मुस्तक़बिल की एक हिकायत नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी ठीक ठीक मुंतबिक होकर रहेगी जो आज अपने गुरूर में मस्त हैं और इसी हाल में मरते हैं। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, यानी उन्हें काफिरों के हुक्म में वो सब दाखिल हैं जिनकी जानें फरिश्ते इस हाल में निकालते हैं कि वो अपने कुफ्र और शिर्क की वजह से खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले होते हैं। फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, सलमा तस्लीमुन से इसम है जिसके माना हवालगी और सुपुर्दगी के हैं। फ़अल्क़वुस्सलमा यानी डग डाल देंगे, सुपुर अंदाज हो जाएंगे, सुलह की दरख्वास्त करेंगे। यानी उनका ये सारा गुरूर और घुमंड, सारा तनतना सिर्फ़ उस वक्त तक है जब तक उनको मौत के फ़रिश्तों से साबिका पेश नहीं आता। जब उनसे साबिका पेश आ जाता है और वो उनके मुँहों और पीठों पर मारते हुए, जैसा कि दूसरे मकाम में ज़िक्र हुआ है, उनकी जानें निकालते हैं तो पहले ही मरहले में सारा नशा हिरन हो जाता है और वो नहायत लजाजत से दरख्वास्त करते और झूठी माजरत पेश करते हैं कि हम पर रहम किया जाए, हम तो कोई बुराई नहीं करते रहे हैं। बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, फरिश्तों की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हाँ, तुम बुराई करते रहे हो, बेशक अल्लाह इससे खूब बाखबर है जो तुम करते रहे हो। फ़दख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़लबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, यानी उस वक्त उनको ये खबर भी दे दी जाएगी कि अब जहन्नुम के दरवाज़ों में इसी में हमेशा रहने के लिए दाखिल हो, अब इससे निकलना नसीब ना होगा। यही मुतकब्बिरों का ठिकाना है और निहायत बुरा ठिकाना है। लफ्ज़ अबवाब जमा है जिससे जहन्नुम की वुस्सत की तरफ भी इशारा हो रहा है और उससे ये बात भी निकलती है कि मुजरिमीन अपने अपने जराइम की हैसियत और नौइयत के एतबार से उसमें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होंगे। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैर लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। अब ये मुतकब्बिरीन के मुकाबिल में उन लोगों का रवैया बयान हो रहा है जो खुदा से डरने वाले थे। फरमाया कि जब पूछने वाले उनसे पूछते हैं कि खुदा ने कैसी चीज़ उतारी है तो वो उसकी निहायत तहसीन करते हैं, कहते हैं कि निहायत खूब चीज़ उतारी है। लिल्लज़ीना अहसनू इलल आया, ये उन मुत्तकियों और खूबकारों का वो सिला बयान हुआ है जो दुनिया और आखिरत दोनों में उनको मिलने वाला है। फरमाया कि उनके लिए दुनिया में भी भलाई और कामयाबी है और आखिरत का तो पूछना ही क्या है, वो तो है ही बेहतर। वला निअमा दारुल मुत्तकीन, बिल्कुल फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन के मुकाबिल में है। जिस तरह मुतकब्बिरीन के ठिकाने के बुरे होने में कोई हद नहीं, उसी तरह मुत्तकियों के घर के अच्छे होने की कोई हद नहीं। यहाँ उन मुत्तकियों के लिए सरीह अल्फाज में इस दुनिया में भी कामयाबी और नुसरत की बशारत है। इस की वजह जैसा कि हम दूसरे मकाम में वाज़े कर चुके हैं, ये है कि रसूल और उसके साथियों के लिए इस दुनिया में भी गलबा और इक़्तिदार लाज़मी है। आगे आयत 41 के तहत हम इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फ़ीहा मा यशाऊन कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन। अदन के माना तवत्तुन और इकामत के हैं। ये मुत्तकीन के घर की तारीफ़ है कि वो इकामत और तवत्तुन के बाग होंगे। खुदा के मुत्तकी बंदे उनमें महज वक्ती सैर व तफरीह के लिए नहीं, बल्कि उनमें हमेशा रहने बसने के लिए दाखिल होंगे। फ़ेल यदखुलूना यहाँ अपने हकीकी और कामिल माना में है, यानी मुत्तकीन इन बागों में इज़्ज़त व इकराम के साथ
براجمان ہوں گے، ان میں ان کے لیے وہ سب کچھ حاضر ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، یہ ان باغوں کی تصویر و تعریف ہے۔ ایک اچھے باغ کا تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو۔ بلندی اس کے حسن کو دوبالا کرتی ہے اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی و زرخیزی کی ضامن ہوتی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جس طرح اوپر والی آیت 28 بطور تضمین ہے، اسی طرح یہ آیت بھی بطور تضمین ہے، جس سے کلام بالکل مطابق حال ہو گیا۔ طیبین بالکل ظالمی انفسہم کے مقابل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ شرک و کفر کی ہر آزمائش سے بالکل پاک ہیں۔ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کے صلے میں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔